سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا رب عز و جل پہاڑ کی چوٹی پر اذان کہہ کر نماز ادا کرنے والے بکریوں کے چرواہے پر تعجب کرتا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے اس بندے کی طرف دیکھو کہ اذان کہتا ہے اور اقامت کہتا ہے، یہ کسی ذات سے ڈرتا ہے، یقیناً میں نے اسے بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا ہے۔ حدیث نمبر 1246، مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کو اس کی آواز کے پھیلاؤ کے برابر بخش دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہر خشک اور تر چیز گواہی دیتی ہے، اور باجماعت نماز ادا کرنے والے کے لیے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے 2 نمازوں کے درمیان والے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1252، مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ اذان نہیں سنتا۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، پھر جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، جب اقامت مکمل ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، اور انسان اور اس کے نفس کے درمیان حائل ہو کر وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ نمازی کو کہتا ہے، تو فلاں کام یاد کر، فلاں کام یاد کر۔ وہ کام جو اسے پہلے یاد نہیں ہوتے وہ یاد کراتا ہے، نتیجتاً آدمی ایسی حالت میں ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ نہیں رہتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھ لی ہے۔